کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند کیوں نہ عاجزی پہ ناز کرے. جب رحمت کا دریا بہ رہا ہو سخی دینے کی سوغاتیں لٹا رہا ہو تو پھر نیاز مند عاجز اپنی عاجزی پر ناز کر اٹھتے ہیں. تو غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے کے جتنے مساکین ہیں اگر نظر دوڑا کے دیکھا جائے تو آقا سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے جاؤ یہ کھجوریں خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا. عزیزان گرامی یہ ہے رمضان المبارک کی شان. کو جتنا عمر گزر جائے رمضان المبارک کی فضیلت رمضان المبارک کا شان ایک ایک دن کا بیان کرنے لگے تو عمر گزر جائے گی. لیکن اب کے آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں آنا ہے شب قدر میں آنا ہے قدر والی رات میں آنا ہے. وہ قدر والی رات کیا ہے مختصراً اشارتاً عرض کرتا چلوں جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے. عزیزان گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا ذکر چلا. 1000 جہاد کیے 1000 اس نے 1000 دن کے روزے رکھے 1000 راتوں کو جاگ کر عبادت کی 1000 اس نے جہاد کیے. اس کی عبادت کی کوئی انتہا نہ تھی. جب یہ تذکرہ چلتا رہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی یاد ایسی آئی. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا بنی اسرائیل کے لوگ ہزاروں کی عمر میں ان کے کئی سال عمر کسی کی 800 سال عمر کسی کی 1000 سال عمر کسی کی 500 سال عمر. میری امت تو بمشکل 80 سال 100 سال تک پہنچتی ہے الا قلیل ورنہ تو 60-70 کے درمیان سارے مسلمانوں کی ایوریج ہے. تو قیامت کے روز اعمال کہاں سے آئیں گے 40-45 سال تو ویسے ہی وہ بے خبری میں گزر جاتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے تو وضو کرنا سیکھنا شروع کرتے ہیں. عزیزان گرامی ابھی کیا کریں گے تم جب اتنی زیادہ عمر ہو گئی تو اعمال بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے سر جھکایا. اللہ کی قسم رب کریم نے اسی وقت پوری سورت اتار دی. سبحان اللہ. پوری سورت اتار دی پوری سورہ قدر اتار دی. فرمایا محبوب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. محبوب ہم ہیں جنہوں نے اس پیارے قرآن کو جو تیرے اوپر نازل ہوتا رہا اس کو رمضان کی 27ویں رات ہم نے اتارا. تیری طرف وحی بھیجی آسمان سے تیرے اوپر قرآن کی پہلی ویل جو ہم نے نچھاور کی قرآن تیرے اوپر ہم نے اتارا. وہ رات شب قدر کی رات تھی. وہ رات لیلۃ القدر تھی جس میں ہم نے قرآن تجھ پر اتارا. اور اپنی امت کو بتا دیجئے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اپنی امت کو بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر ہے کیا یہ شب قدر ہے کیا. اب قرآن پاک تعارف کرا رہا ہے. فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ کا لفظ ہے الف. الف سے زیادہ قرآن پاک میں الفاظ نہیں ہیں گنتی کے. فرمایا خیر من الف شہر. محبوب یہ ایک رات 1000 مہینوں سے ان کی راتوں کو اکٹھا کیا جائے اب کتنے ہزار ہوں گے. 50,000 سال ہوں گے 1,00,000 سال ہوں گے کروڑ ہزار سال ہوں گے. محبوب ساری راتیں ساری عبادتیں ایک طرف اس رات میں کیا ہوا ایک سجدہ ایک طرف.
اس رات کو جاگنا ایک طرف، اس رات کو محبوب رب کو منانا ایک طرف، اس میں سجدہ کرنا ایک طرف۔ فرمایا اس میں کیا ہے؟ فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں آسمان کو چھوڑ دو، فرشتوں لوح محفوظ کو چھوڑ دو، سدرۃ المنتہا چھوڑ دو، پہلے آسمان والے بھی نیچے اترو، 7 آسمانوں کے فرشتے سب چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ۔ مولا پھر کیا کرے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ایسے نہیں اترتے، اپنے سپہ سالار، اپنے تاجدار کے ساتھ جبریل امین، سیدنا جبریل امین کی قیادت میں سارے فرشتے نیچے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جبریل امین فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کی دنیا میں تعداد آپ غور فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، جو بھی میرا امت عبادت میں ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور جب وہ درود و سلام، ذکر الہی، تسبیح، تحلیل، تکبیر کہتا ہے، فرشتے اس کے منہ کو بوسہ دیتے ہیں، فرشتے منہ کو بوسہ دیتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ پھر میرے آقا یہی نہیں فرماتے بلکہ فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے میرے امت کے گناہگاروں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جسم کے ساتھ لگتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا خبر کہ فرشتے ہمیں کو چھو کے گئے ہیں یا ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہے، ہم تو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر میں، یہ شب قدر میں جب تم نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، ہر قسم کی عبادت کا اپنا مقام ہے، نوافل پڑھو اپنا مقام، قرآن کی تلاوت کرو اپنا مقام، ذکر و تسبیح کرو اپنا مقام۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہاری عبادت کے درمیان تمہارے جسم میں ایسے ٹھنڈک، ایسے ٹھنڈک کی لہر تمہارے جسم کے اندر دوڑے تو سمجھو کہ کسی فرشتے نے مصافحہ، سبحان اللہ، تمہارے جسم میں جھرجھری ہے، جیسے کھڑے کھڑے اچانک ایسے ہوتا ہے، خود بخود جھٹکے نہیں کھانا، یہ یاد رکھو، ایسے نہ ہو کہ دوستوں کے ساتھ جھٹکے کھانا شروع کر دیں کہ میرے اوپر سارے فرشتے چڑھے ہوئے، اچانک ایسے جھرجھری ہو جائے بے اختیار بلا ارادہ تو سمجھ لو کہ فرشتے تمہارے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، میرے رب کی طرف سے ہر نیکی، ہر عطا اس کے حکم سے لے کر اترتے رہتے ہیں، ساری رات فیضان جاری رہتا ہے، رحمت کی خیرات بانٹی جا رہی ہوتی ہے، ساری سوغات لٹائی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہونے کا وقت آتا ہے پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اب لوٹ آؤ، اب لوٹ آؤ، اب اگلے سال دیکھا جائے گا، اب اگلے سال سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی اترتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو کہ رب کی طرف سے سلام سلام کی آواز آ رہی ہو، اور کتنے بدبخت نادان لوگ ہیں ہم جو اس رات کو بھی اپنی فضولیات میں گزار دیتے ہیں۔ نوجوان نسل اس رات کو بیٹھ کر فیس بک کو اس کے اوپر منہ کالا کرتے ہوئے گزار دیتی ہے، دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے گزار دیتی ہے، اور ہم لوگ نادان لوگ یہ ساری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کسی مولوی کی تقریر سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کسی ناخواں کی نعت سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم جاگ رہے عبادت کر رہے۔ نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ نہ مولوی کی ٹی وی پر تقریر سننے سے تمہیں کسی چیز کی نیکی کا ثواب ملے گا، نہ نعت سننے کا ثواب ملے گا، وہ اپنی طرف سے ہیں۔ اپنا وقت ضائع نہ کر، مسجد میں آ، سر کو جھکا، رب کو منا لے، یہ عبادت کر۔ وہ تو شیطان تجھے میٹھے امرود کھلا رہا ہے کہ بیٹھا رہے، نہ تو رب کے آگے سجدہ کر، نہ رب کی تسبیح کر، نہ استغفار کر، نہ توبہ کر، بیٹھا رہے بس خوش ہو کے
کانوں میں سریلی آواز، گانوں کی طرز پر سنی ہوئی نعتیں سنتا رہے، جھومتا رہے، صبح ہو جائے گی بس نماز پڑھ کے پھر سوتا رہے، گمان کرتا جا کہ تو نے بڑی نیکی کمائی ہے۔ نہ دوستو، نہ میرے بزرگوں، نہ میرے نوجوان بھائیوں، یہ وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کی قسم، لیلۃ القدر میں تمام فون کو گھر میں الماری میں بند کر کے آؤ، کوئی کسی سے رابطہ نہ ہو، کسی سے کوئی رابطہ نہ کرو گے تو مر نہ جاؤ گے، صرف رابطہ رکھو اپنے رب کے ساتھ، جڑ جاؤ۔ خدا کی قسم سے ایک رات کو اگر تم نے گزار دیا تو ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 50 سال، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس رات کو اپنا ٹارگٹ بنا لو اپنی بخشش کے لیے۔ اللہ کی قسم، یہ کل کو یہ فون کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ فیس بک پر جو ہم اپنا منہ کالا کرتے رہتے ہیں، غلط پیغامات، ویڈیو، کسی کی بہتان، کسی کی ہم تذلیل کرتے رہتے ہیں، یہ ہرگز کبھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس رات کو خالصتاً وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ، کسی دوست کے ساتھ رابطہ نہ ہو، کہ سب کو چھوڑ دو، آج ایک رات کے لیے رب کی بارگاہ میں بیٹھ اور کہہ دے مولا میں تیرا عاجز غلام تیرے پاس حاضر ہوں، تو دیکھ ساری دنیا سے کٹ چکا ہوں، تو دیکھ سارے رشتہ داروں سے کٹ چکا ہوں، دوستوں سے کٹ چکا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے بیٹھا ہوں، آج مجھے بخشش عطا فرما دے مولا، تو مجھے بخش دے، آج کی رات نہ بخشے گا تو کب کون بخشے گا؟ اس رات کو غنیمت جانو میرے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے۔ ایسے نہیں میرے آقا اس مہینے کے جدا ہونے پر روتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا، شان والا اس کے شان کو دیکھتا ہے جب نظر دیکھنے والی ہو، آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے، دیدہ کو اور کیا دیکھے اس کو کیا نظر آئے، اندھے کے آگے جتنا حسین حسن کھڑا ہو جائے اندھے کو خبر نہ ہوگی، آنکھ والا دیکھ کر فدا بھی ہوگا پروانہ وار قربان۔ اپنی آنکھیں کھولو، اگر یہ آنکھ اندھی ہے تو دل کی آنکھ تو سلامت ہے، دل کی آنکھ کھولو اور میرے آقا کریم کے سچے غلام بن جاؤ، اور اس رات کو ثبوت دو کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہر دن ہمارا جمعہ کا دن ہو اور رات ہماری شب قدر کی رات۔ امید ہے آپ اور فرمائیں گے میری التجا۔ عزیزان گرامی، جمعے کا وقت ہو چکا ہے، 2 اعلان سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ 27 کی رات، شب قدر کی رات، شب قدر کو آستان عالیہ پر قرآن پاک کے ختم کی محفل ہے۔ حضرت قبلہ استاد الحفاظ، اس میں کوئی شک نہیں، کلندر وقت، اور میری نظر میں ان کو ولی کہتا ہوں، منہ پر خوشامد کی بات نہیں ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے حافظ صاحب ہیں تو ہم ان کی تعریف کریں نہیں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کہ پورے حفاظ میں نظر دوڑائے، ہم نے ایسا متوکل بندہ، متقی بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ ہم پڑھتے رہے ہیں، حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہم پڑھتے رہے ہیں، حافظ خورشید احمد صاحب، رفیق احمد صاحب، ان کے ساتھ ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ ہمارے استاد بھائی ہیں۔ ہم کھیلنے کودنے کے لیے بھاگ جاتے تھے، پڑھنے سے کبھی آتے تھے نہیں آتے تھے، لیکن چھٹی کا وقت ہوتا یا جو بھی وقت ہوتا، حافظ نازک صاحب اس طرف سے قرآن پاک، کبھی اس چن میں کونے میں بیٹھ کر ہمیشہ قرآن پاک ہو، دن ہو یا رات ہو، یہ پڑھتے رہتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم تمام دوستوں میں سے جتنے استاد بھائی ہیں، سب سے الحمدللہ پکا حافظ قرآن یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ سارے میرے دوستوں پر ہم سب پر کرم ہے، ہم سب پر اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی ہے، جتنے لائق بھی ہیں، قرآن تو سینے کے اندر ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا کرم ہے کہ رب نے اپنا قرآن ہمارے سینے میں رکھ دیا،
تو وہ دل کیسے جہنم میں جا سکتا ہے جس میں اللہ کا قرآن اترا ہوا ہو؟ تو حضرت حافظ غلام نازک صاحب دامت برکات العالیہ تو الحمدللہ مکمل قرآن پاک تراویح میں سناتے ہیں۔ 27 کی رات کو صاحب روضہ کی مسجد میں ختم قرآن پاک ہوگا۔ تمام حضرات دور و نزدیک سے، عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، جاگنا تو ویسے ہی ہے، لیکن صاحب روضہ کے آستانے پہ آ کر ختم قرآن پاک کی محفل میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے اور یہاں آ کر عبادت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 27 کا روزہ ہوگا تو اس کی سحری کا انتظام بھی انشاءاللہ تعالی یہاں کیا جائے گا۔ ہمارے ہمسائے خاص طور پر رانا محمد اسلم صاحب، اللہ پاک ان کو عزتیں دے، رانا عبد الکریم سے، رانا عبد الرحیم سے، یہ ہمارے جو جتنے رانا برادری ہے، یہ 15ویں شعبان کی تو لنگر کا اہتمام یہی کریں۔ 27 رمضان المبارک کی رات آئے تو لنگر کا انتظام یہی کریں۔ 27 رجب شریف کی رات کا اہتمام آئے تو لنگر کا اہتمام یہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ تو تمام حضرات آئیں، روزے کی افطاری بھی یہی کریں اور صبح پھر روزے کی سحری بھی یہی کریں۔ اس کے علاوہ جتنی مساجد میں ختم پاک ہو ان سب میں تمام حضرات جوق در جوق ضرور شرکت فرمائیں۔ اب آخری بات، آخری اعلان، عید الفطر کی ادائیگی کا وقت آپ بتا دیجئے کہ نماز عید کا وقت کون سا ہونا چاہیے؟ سیاڑے بیٹھوں میں کہیں خالی بیٹھا ہوں۔ تیرا دسوں جی 7:30 8 جی 7 سے 7:30 سیٹ کیا ٹائم اوپر کر رہے 6:30 یا 6:15 بھائی 6 بجے اوپر کر بھائی دسو سونا بعد بلا تو سی 7:30 رکھوں یا 6 بجے کا رکھوں؟ بڑے ویلے پڑھی تے جا چڑی تے گھر واجتے والا سوچا بھائی جیرے 7:30 آ دن ہاتھ کھڑا کرے نا 8 بجے والے ہاتھ کھڑا کرو۔ جمہوری دور ووٹ جڑے 8 والے گئے ٹھیک ہے سی بھائی 8 کا ٹائم ٹھیک ہے صاحبان۔ عید کی نماز انشاءاللہ تعالی متوقع جمعہ والے دن یا خمیس والے دن متوقع 8 بجے ادا کی دی۔ تمام حضرات شرکت فرماتے ثواب دوران حاصل کرے سے جب آخری جمعہ رمضان شریف دا بندے کو میں بلا دی تے میں کہ کہیں نیند دا کوئی مسئلہ نہیں، نماز کے بعد دعا کو پہلے اپنا چندہ مسجد دیونا تو ہوئے ہے جب بندہ آمدے والا چنگ کے ہاتھ نہ کٹھا سلام پھیرا تے سیدھا ہاتھ جیب وچ ونجے پیا جو لیے اللہ دے گھر دی بیل رکھ بیٹھا جانے گننا راوے پہلے دے دیتا والا اے بھی نہ کیتا کرو جو دیونے 10 روپے تے 500 دے دو وہ شام تھی بھی جو کٹن دے کرنے مہربانی کرو اپنے چندے پہلے اپنی جیب چوئی میں کاٹ بنا سلام پھیرا تے کٹھا سونا تسا مہربانی کرے سو جو بندے نماز پڑھتے فوراً کرنٹ جی میں لگے آج آخری جمعہ انشاءاللہ تعالی حضور پاک صاحب بیٹھیں دے وہ شٹرنگ کھول گئے شٹرنگ کی توالی دعا نال کھول دیے چھت پہ لیے اور باقی اگلا کام جڑا انشاءاللہ وہ رواں دوا شروع کی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ریس کے جمال برکت فرما ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا مولا ہمارے جتنے اعلانیہ گناہ ہیں مولا تجھ سے معافی مانگ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ان سارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں مولا اس رمضان المبارک کی بابرکات ساعات لمحات اور ان گھڑیوں کا صدقہ مولا تجھے تیری رحمت واسعہ کا صدقہ مولا اپنے گناہگار بندوں پر لطف و کرم فرما مولا تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا تیرا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مولا تیرا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار تمہارے قریب ہو کر سنتا ہوں
مولا تو شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے مولا. آمین. تجھے تیرے حبیب کریم کا واسطہ مولا ہماری آنے والی زندگی کو ہر گناہ، ہر خطا، ہر لفظ سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، آج خیرات بھیک مانگنے کا دن ہے مولا. تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے مولا. ہم پر جس طرح اس عشرے میں جہنم کے دروازے بند ہیں مولا، قیامت کے روز بھی ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند فرما. مولا جس طرح آج کے دن جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مولا، قیامت کے روز بھی ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو مولا کھول دے. مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، جس طرح آج کے دن تو اپنا لطف و کرم لٹا رہا ہے، اپنی رحمت لٹا رہا ہے مولا، کل بروز قیامت، بروز حشر اپنی رحمت کو اسی طرح ہمارے اوپر لٹانا، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا. مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، ہماری مسجد میں ہمارے پوری جتنے جماعتی ہیں مولا کریم میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں مولا، مجھ سمیت تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما. الہ العالمین جسمانی بیماری، روحانی بیماری سے محفوظ فرما. مولا کریم جتنے حاضرین جماعت ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کے اہل خانہ کو صحت یابی عطا فرما. مولا ہم لوگوں کے پاس غربت سے، تنگ دستی سے مولا علاج کے پیسے نہیں ہیں مولا، ہمیں اپنی رحمت سے مولا تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں صحت یابی عطا فرما. مولا کریم اس ملک میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس سے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مولا. کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما. الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سارے غلاموں کی کرونا وائرس سے حفاظت فرما. مولا کریم کرونا وائرس کو اسلام کے، اپنے محبوب کے دشمنوں پر اور اسلام کے دشمنوں پر پلٹا دے. مولا کریم تمام تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور جتنے بھی تیرے محبوب کے سچے پکے غلام ہیں مولا، اس ناگہانی آفات، نظر نہ آنے والے دشمن سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. مولا کریم ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہمارے سیکورٹی اداروں کی خیر فرما. ہماری حکومت کو مولا کریم عوام پر جو مہنگائی کا طوفان توڑا ہوا ہے، ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما. اس حکومت کو عوام کی خیر خواہی عطا فرما. مولا کریم ہمیں وہ حکومت عطا فرما جو تیرے محبوب کی اور تیری ذات کی خیر خواہ ہو. مولا کریم ہمیں وہ حکومت عطا فرما جو تیرے محبوب کے سچے پکے غلاموں کی ہو، جو تیرے دین کی خیر خواہ وفادار ہو. عالم اسلام کی خیر فرما. ملک پاکستان کو سچا اسلام کا حمایتی، اپنے محبوب کا سچا پکا غلام لیڈر عطا فرما. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام جماعتی حضرات، تمام معاونین حضرات کی خیر فرما. ان کے رزق میں، مال میں، دین میں، دنیا میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما. ہمارے پورے شہر فتح پور کمال پر اپنا کرم فرما. ہمارے تاجر حضرات کی تجارت میں برکتیں فرما. مولا کریم ایمانداری کے جذبے سے ان کی تجارت میں فروغ عطا فرما. عوام کی خیر خواہی، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے جذبے سے ان کی تجارت کو فروغ عطا فرما. مولا کریم ہمارے کسانوں کی فصلوں میں بہار عطا فرما. ہر قسم کی بیماری سے ان کی فصلوں کو محفوظ فرما. مولا کریم ہمارے جتنے ملازم پیشہ دوست احباب دفاتر میں، آفیسز میں کام کر رہے ہیں مولا، ان کو ایمانداری کے جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ترقی عطا فرما. مولا کریم ہمارے نوجوان نسل کی تعلیم کی بندے سے ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم کے دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں مولا. ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ فرما. ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اداروں کو مولا کریم حکومت کو آنکھیں عطا فرما کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو مولا کریم ہمیشہ ان کی حفاظت کے ساتھ تعلیم کے دروازے کھول دے. تعلیم کے دروازے ہماری نسل پر بند نہ کرے. مولا کریم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما. ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما. اللہم بارک فی اموالنا وفی دیننا وفی دنیانا یا رب العالمین.
اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و دینا مستقیما یا رب العالمین. اللهم احینا علی الاسلام. مولا جب وقت آخر ہو آج رمضان المبارک کے جمعہ کے طور پر مولا ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہے مولا ہمارا خاتمہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں عطا فرما. ہمیں خاتمہ ہماری زبان پر اپنا کلمہ طیبہ جاری فرما. وقت آخر جب مرنے کے وقت قضا کا وقت ہو سامنے اپنے محبوب کے جلوے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. مولا ایمان والی عزت والی موت نصیب فرما. عزت والی قبر نصیب فرما. عزت والی آخرت نصیب فرما. مولا آج کے جمعہ المبارک کے صدقے ہماری دعاؤں کو ہماری التجاؤں کو ہماری صداؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين وبارك وسلم وصل عليه وعلى اهل العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. مولا ہم سب کو اپنے در اقدس کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی تمام یہود و نصارہ ہندو تمام تر کے ظلم و ستم سے سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے کشمیر کے مسلمان بہن بھائیوں کو مولا کریم آزادی نصیب فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے آزادی نصیب فرما. مولا کریم عالم اسلام میں استحکام امن پیار محبت اتفاق عطا فرما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه